تو پہلے تو آپ سب کو مبارکباد، ایک بہترین کالج کا سلیکشن آپ لوگوں نے کیا. میری کوئی ذاتی اس کے ساتھ میرے کوئی مالی مفاد نہیں ہے، نہ میرا کوئی مطلب ہے. صرف ایک چیز ہے، استاد کے پاس بصیرت ہوتی ہے، وہ اندازوں سے، ایکسپریشن سے، شخصیت سے، وہاں کے لوگوں سے جان لیتا ہے کہ یہاں پر جو روحانیت اور جو سلسلہ اور خیر کا جو چشمہ نکل آ کر بہہ رہا ہے وہ اتنا یونیک ہے کہ جس نے اس خیر کے چشمے سے گھونٹ پیا اللہ نے اس کو کامیاب کیا. یہ جو آپ کی مینجمنٹ ہے، ٹاپ مینجمنٹ، یہ واصف علی واصف کے جو ہے شاگرد ہے. یہ لوگ، یہ اشفاق احمد صاحب کے شاگرد ہے، یہ قدرت اللہ شہاب کے شاگرد ہے. یہ خاص طور پر شاہ جی جو ہے ہمارے استاد بھی ہے قاسم علی شاہ صاحب، ان کے شاگرد ہے. یہ خیر کا اتنا بڑا چشمہ یہاں پر بہہ رہا ہے، اس سے فیض اٹھاؤ اور اس ٹائم کو قیمتی کرو. بہت کم ہے ہمارے پختونخوا میں اس قسم کا ماحول. کسی بھی کالج میں، کسی بھی درسگاہ میں تربیت کا عمل نہیں ہے. پڑھاتے ہیں، پڑھاتے بہت ہیں، ایک کنونشنل ٹریڈیشنل طریقے سے کلاس روم میں بٹھا کر لیکچرز ہوتے رہتے، ون وے ٹریفک. تربیت نہیں ہے. تربیت بہت اہم ہے. اس دور میں تو تربیت بہت زیادہ اہم ہو گئی ہے کہ جہاں پر انٹرنیٹ کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، سائبر اسٹیشن کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی اتنی تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے جو ہم پر اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، جو ہماری پرسپشن ڈیولپ کر رہی ہوتی ہے، جہاں کچھ چیزیں جو ہمارے خیال کو ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہاں پر اس قسم کے سیشنز آرگنائز کرنا، پھر اس کے لیے اتنی بے چینی سے اتنا آرگنائز کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں یہ بعد صبح آگاہی ہے، تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اللہ نے خیر یہاں سے نکالنا ہے، لیکن تم لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار اٹ. ایک تو یہ میں تھوڑی سی آپ کو یہ راز کی بات بتا دی جو میں یہاں پہ فیل کروں، بڑے اللہ کے بندوں کی ایک یہاں پر ایک مطلب ایک نسبت ہے، ایک کنیکشن ہے آپ کے پرنسپل صاحب کی سوچ سے، اور درسگاہ اس ادارے کے پرنسپل کے خیال سے بنتی ہے. ادارے کبھی بھی بلڈنگز پہ نہیں بنتی، کمپیوٹرز پہ نہیں بنتی، فرنیچر پہ نہیں بنتی. بڑے بڑے واسکٹ مار کے بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے اور وہ منچوں کو تاؤ دے کر بڑا سا اپنے آپ سے کوئی تیس مینار خان بنانے سے کبھی ادارے نہیں بنتے. ادارے ہمیشہ اس کو چلانے والے کے خیال سے، اظہار سے وجود میں آتی ہے. اور وہ اظہار کرتی کیا ہے کہ جب وہ پرنسپل اپنے ایکشنز میں اپنے خیال کو لے کر آتا ہے تو اس سے پازیٹیو پرسیپشن بلڈنگ کر کے آپ جیسے بچوں کی ذہن سازی ہو کر آپ مزید معاشرے کو ایڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور خیر کا ایک چشمہ بہہ جاتا ہے جو سالوں تک قوموں کی تقدیریں بدل دیتی ہیں. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہاں پر خیر کا ایک کمال کا چشمہ ہے. خوش قسمت ہو. اور یہ کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور انسٹیٹیوشنز میں یہ چیز نہیں ہے. حال اپنے ہیں، حال نرم ہے. نقل کرنا، رٹا لگانا، گوٹا لگانا یہ عام ہو چکا ہے. آپ نے یہ نارملی دیکھا ہے کہ بچے سٹریسڈ ہوتے ہیں، بچے جو ہے ان کی شکلیں پیلے پڑ گئے ہیں، 5 فٹ کے رہ گئے. صبح کالج جاتے ہیں، پھر ٹیوشن جاتے ہیں، پھر 5 گھنٹے پڑھتے ہیں. وہ ذہنی طور پر کوگنیٹو ایبلٹیز کو کھو چکے ہوتے ہیں. وہ ذہنی طور پر اپنی انالیٹیکل ایبلٹیز کھو چکے ہوتے ہیں. وہ ذہنی طور پر سائیکولوجیکلی اور فزیکلی انفٹ ہوتے ہیں. وہ سٹریس ہوتے ہیں. یہ ابھی بشار ماڈل کی ایک بچی جو ہے وہ ان کو برین ہیمریج ہوا. غالب امکان ہے کہ اس بچی نے امتحان کے لیے اتنا سٹریس لیا کہ جان سے گئی ہو. تو پوزا گٹل اور غگ بیلل یہ کہاں کا فارمولا ہے؟ یو نیڈ ٹو لیو. تم نے جینا بھی ہے، پڑھنا صرف نہیں ہے. اگین آئی ایم سیئنگ، اور جینا ایسا کہ آپ پڑھو بھی اور تیز بھی جاؤ. مطلب جو سیشن تمہیں کلاس روم میں پڑھائی جائے دیٹس انف، اینڈ یو مسٹ بی ٹو دا انٹریکٹیو ٹو دا لیول کہ تم اس پر پھر بات کر سکو، تم اس نالج کو ٹرانسمٹ کر سکو، اس کو سمجھ سکو اور اس کے اندر چھل پڑو. تو کوشش کرو کہ آپ بھی خود کو یہ اس فریکشن سے نکالو، اس ڈپریشن سے نکالو. یہ کالج اور ٹیوشن اور پھر پڑھنا اس سے نکلو. لیو یور لائف، لیو اینڈ لرن. اور اس کے لیے کچھ اسٹرینتھ ہے وہ ڈیولپ کرو، کچھ ویکنیسز ہے ان کو ختم کرو، کچھ ویکنیسز ہے ان کو اسٹرینتھ پہ بدلو. اور کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. دیٹس اے ویری ایزی جاب. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا لینگویج آف یور فیلڈ. دس از دا ون ٹول آئی کین گیو یو. یہ آج جو میں بات آپ کو دینے والا ہوں $1 بلین کا ایڈوائس ہے کہ جو آپ کا لائن آف آپریشن ہے، جو لائن آف ایکشن ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے، خواہ وہ کمپیوٹر سائنسز ہے، میڈیکل سائنسز ہے، خواہ آپ بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں، خواہ آپ ٹیکنوکریٹ یا پھر ایمبیسڈر بننا چاہتے ہیں، جج بننا چاہتے ہیں،
یا پھر آپ مطلب ہے کہ جو بھی بننا چاہتے ہیں وہ جو تمہارا لائن آف ایکشن ہے نا اس کی زبان سیکھ لو. وہ ہم گھر میں پشتو بولتے ہیں, وہ ادھر آ کر اسکول میں اردو سیکھ لیتے, سسٹم ہو جاتے ہیں انگریزی میں. اب انگریزی آتی سمجھ میں نہیں, نقل اور رٹا لازمی ہونا پڑتا ہے. کالج کے بعد ٹیوشن لازمی کرنا پڑتا ہے. نہ میں کھیلنے کو وقت ملتا ہے, نہ میں ہنسنے کا وقت ملتا ہے, نہ میں جینے کا وقت ملتا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ منگ پوز اگر ٹو ورک بیلو. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وٹ ایور از یور فیلڈ, کوشش کرو کہ اس فیلڈ کی زبان سیکھ لو, کہیں سے بھی سیکھ لو. دیٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. زبان ہی واحد وہ چیز ہے جو مفت میں سیکھی جا سکتی ہے. دیٹ از وچ نیڈز نو انسٹرکٹر. You simply go and take help from somebody and you can improve your English. Second, جو تمہارا فیلڈ ہے بچوں یاد رکھو, آج جو بات اس کے بعد کرنے والا ہوں تمہاری لائف چینج کرنے والی. میرے اس پہ پیسے نہیں جائیں گے, میری زندگی کے 16 سال لگے اس پہ صرف یہ ایک بات نکالنے کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جو تمہارا فیلڈ ہے نا عشق کرو اس کے ساتھ, اس میں ایسا ڈوب جاؤ کہ وہ کرتے ہوئے آپ کو مزہ آئے اور وہ تمہیں تھکاوٹ فیل نہ کرے. اب یہ ایسا نہ کہو کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ٹیوشن بھی نہ کرو اور یہ بھی نہ پڑھو اور یہ بھی نہ کرو. عشق فیل سے کرنا الگ چیز ہے, اور ویسے سمندر میں چھلانگ لگا کر بغیر آپ کو سوئمنگ نہیں آتی چھلانگ لگانا الگ. خودکشی something else and when you try something that is something else. فیل میں ایسا ہوتا زن ہو جاؤ کہ فیل تمہیں انٹرٹین کرے. آپ کی کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہے, کرتے کرتے گھنٹوں گزر جائے تمہیں پتہ ہی نہ چلے کتنا ٹائم گزر گیا. آپ کی میڈیکل سائنسز کی فیلڈ ہے, تمہارا دل کرے کتاب میں پڑھو, تمہارے لیے باؤنڈریز انلیمیٹڈ ہو, آپ جب چاہو دنیا جہان کی میڈیکل ریسرچز تک ایکسس کر سکو. آپ کی انگریزی اتنی سٹرونگ ہو کہ دنیا جہان کا علم ایک کلک کی دوری پر ہو آپ سے, آپ کسی ٹیچر کے محتاج نہ ہو, آپ کی کمیونیکیشن سکل بھی سٹرونگ ہو انگریزی کی. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنی فیلڈ کے بارے میں جاننے کے لیے 1000 ایونیوز کھلی ہوئی ہو. خود کو کلاس روم میں محدود نہ کرو, علم بکھرا پڑا ہوا ہے, اور یہ راستہ اپنے لیے آسان بناؤ. اور یہ آسان تب بنے گا جب کمیونیکیشن آپ کی بنے گی, اور یہ آسان تب بنے گا جب آپ کا فیلڈ تمہیں انٹرٹین کرے گا, اور آپ کا فیلڈ تمہیں انٹرٹین تب کرے گا جب تم اپنی فیلڈ کے بارے میں پڑھو گے. فار ایگزامپل, اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو دنیا کے عظیم ڈاکٹرز کی لائف کو لازمی اسٹڈی کرو. آپ بیالوجی بھی پڑھو, آپ کلاس روم میں میتھمیٹکس بھی پڑھو, شاید میڈیکل میں تو ہوتا نہیں, آپ کلاس روم میں اسلامیات بھی پڑھو, پاکستان سٹڈی بھی پڑھو, لیکن ساتھ ساتھ ایک کتاب دنیا کے عظیم ڈاکٹر کی آپ کے ہاتھ میں لازمی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اپنی تربیت کے لیے کاؤنسلنگ لازمی ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ریئلائز کرنے کے لیے اور اپنی ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے تھوڑا سا انالیٹیکل ہونا لازمی ہونا چاہیے. جب یہ ہوگی تو ہوگا یہ کہ آپ اپنے فیلڈ کے اندر ایک ایسے لیول پر چلے جاؤ گے جہاں پر علم پیدا کرنے کا فیشن شروع ہو جائے گا. ایک علم حاصل کرنا ہے کہ جب آپ ادھر آتے ہیں, آپ استاد کا لیکچر لیتے ہیں, ایک علم پیدا کرنا ہے. حاصل کرنے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا علم پیدا کرنے میں ہے. وہ فی البدی بن جاتا ہے وہ علم, اس پر آپ کبھی بھی بول سکتے ہیں, اس پر آپ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہیں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ ریکال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو رجسٹر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ کی خود کی علم ہوتی ہے. وہ حاصل پیدا تب ہوتی ہے جب آپ فیلڈ میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں. مطلب آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں تو دنیا کے ٹاپ انجینئرز کو سٹڈی کرو, دنیا کے ٹاپ انجینئرنگ ریسرچ سٹڈی کرو, دنیا کے ٹاپ انجینئرنگ ماڈل سٹڈی کرو, دنیا کی ٹاپ انجینئرنگ ریسرچ یونٹس کے اندر پہنچنے کی کوشش کرو. اس کے لیے اسٹرینتھ کو ڈیولپ کرو, طاقت کو ڈیولپ کرو, انگریزی امپروو کرو, ساتھ کمپیوٹر سائنسز کی سکل ڈیولپ کرو, اور خود کو ایک گلوبل سٹیزن کے طور پر لے آؤ, اور پھر خود کو چیلنج کرو. اور چیلنج جب تم خود کو کرو گے تو وہ آپ اپنے کلاس روم میں نہیں کر سکتے. اپنی دوڑ, اپنی طاقت, اپنی انٹلیکٹ کا اندازہ واشنگٹن ڈی سی میں کسی کالج میں بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ کرو, پھر پتہ چل جائے گا کہ تمہاری ویکنسز کیا ہے. ادھر تو ہم کبھی بھی کسی سے بھی دوڑ میں آگے چلے جاتے ہیں, پتہ تب لگے گا جو پوری دنیا میں آپ خود کو آزماؤ گی, جب پوری دنیا کی ریسرچ سینٹر میں آپ جاؤ گی, جب پوری دنیا کو اپنے دماغ سے ہلاؤ گی. عارفہ کریم ایک بچی تھی, پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا. بل گیٹس کو اس نے بتایا کہ یہ جو مائکروسافٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اس نے کہا یہ دماغ کہاں پر ہے, اس نے واشنگٹن ڈی سی اپنے ملک بلایا, اور پھر صدر پاکستان نے اس کو ریسیو کیا. آج پوری دنیا جو ہے اس کو سلوٹ کرتی ہے. یہ حماد صافی بہت چھوٹے تھے,
حماد رحمان صافی آپ جانتے ہوں گے, چھوٹا بچہ ہمارا شاگرد ہے, وہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایک دفعہ کہتے سر یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا بچے شی از این انسپریشن. کہتے اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں, صرف ایک سافٹ ویئر بنایا, ایک سافٹ ویئر میں سرٹیفکیٹ حاصل کی اور جا کے وہ ادھر بل گیٹس سے اس کو اپریشیٹ کیا اور صدر اعظم نے جو ہے اس کو ریسیو کیا, اور اس کے بعد پوری پاکستان کے اندر آئی ٹی کی ایک ٹرنک چل پڑی. یہ کمال اس نے کیا, لہذا یہ کردار ہے, یہ کیا ہے, ایک انسپریشن ہے. تو اس قسم کی انسپریشن بننے کے لیے بھی علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ. ایسا نہ کرو کہ آپ رٹی رٹائی چیزیں, صبح آ گئی یہاں سے چلی گئی, صبح آ گئی یہاں سے چلی گئی, فرسٹ ایئر کر لیا, ایک دونا دونا دو دونی چار والا وہ پرانا رٹی رٹائی سسٹم سے آگے پاس ہو گئے, اس سے ڈگری مل بھی گئی تو زندگی میں ناکامی ہے, سٹریس ہے, پریشانی ہے, برڈن ہے. امتحان کا ڈیٹ شیٹ بلا سی لگے گی, جھنجھٹ ہوگی, اسمبل نہیں ہوں گے آپ, ڈسٹرکٹ ہوں گے, پروکرسٹینیٹ ہوں گے, ہر چیز آپ کی گڑبڑ ہوگی, امتحان میں مزہ نہیں آئے گا, الجھن کے شکار ہوں گے اور اس کے اثر براہ راست آپ کے صحت پر ہوگی. تو اپنی صلاحیتوں کو جانو, اس کے اندر ویکنسز کو آئیڈینٹیفائی کرو, ان کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرو اور اس اسٹرینتھ کو یوز کرو, خود کو ایک گلوبل اسٹوڈنٹ کے طور پہ پیش کرو, تاکہ آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ آپ کے وجود سے, آپ کے ہاتھوں سے اس پاکستان میں خیر کے ایسے چشمے بہا دے کہ جو آنے والے نسلوں کی آبیاری کرے. تو یہ میرا سیشن تھا آج جو میں نے آپ کے سامنے میں نے کرنا. اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو آپ اس سے بات کریں. If there is any question, I'm available to answer your question. You explained as the whole like it was a kind of career counseling, but obviously we will face a lot of ups and downs in our journey. Like if in our upcoming journey we will face a lot of ups and downs. So how can we like build our hope? How we build our hope till the end? Like how can we encourage ourselves till the end that no, I have to achieve the target. Amazing. اس بچی کا سوال سنیں, بہت زبردست ہے. پلیز ہیو یور سیٹ. تھینک یو ویری مچ. بچی کہہ رہی ہے کہ ٹارگٹ تو ہے لیکن ٹارگٹ کو حاصل کرنے کے لیے پرابلمز ہے, پرابلم کو کیسے فیس کرے؟ اور بھائی جس جرنی میں نا چیلنج کے اندر پرابلم نہ ہو وہ تو چیلنج ہی نہیں. یہ ڈیسٹنی ہوتی ہے نا, منزل, اس میں جتنی زیادہ رکاوٹیں اور جتنی زیادہ چیلنجز ہوگی اتنی ہی اس جرنی کی قیمت ہوگی. اگر مفت میں مل گیا نا کوئی ویلیو نہیں ہوگی. جب اس کے لیے آگ اور خون سے گزر کر جاؤ گے تو وہ آگ اور خون ہی اصل میں آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور پھر اس جرنی کی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور وہ آپ کو فیسنیٹ بھی کرتی ہے. یاد رکھیں ایک بات, دنیا میں کوئی بھی چیز فری میں نہیں ہے, قدرت کا ایک نظام ہے. یو ہیو ٹو گیو ان آرڈر ٹو ہیو. اگر ناقابل یقین صلاحیت اٹھانی ہے تو اس کے ڈبل آپ نے دینی ہے, ٹائم کی صورت میں, قربانی کی صورت میں, اپنی نیند کی صورت میں. آپ کی دوست سہیلیاں شادی پہ جانا چاہے گی, آپ شادی پہ نہیں گئی, اس قربانی کی صورت میں. آپ کی کزن سو رہی ہے, نیند کے خراٹے لے رہی ہے, آپ راتوں کو جاگ رہی ہے, اسٹرگل کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, اپنی نیند کی قربانی کی شکل میں. بہت سی قربانیاں دینے کی شکل میں جب آپ یہ قربانیاں دیتے ہیں فطرت کو, قدرت کو, قدرت آپ کو پے بیک کرتی ہے آپ کی انٹلیکٹ کی صورت میں. اور اصل میں ڈیسٹنی ہی اس انٹلیکٹ کے بعد ہی ملتی ہے. جب آپ انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں تو قانونی قدرت تمہاری صلاحیت کو جانچ کر اس کے مطابق تمہیں پے بیک کرتی ہے. تمہیں ایک بڑا عہدہ مل جاتا ہے, تمہیں عزت مل جاتی ہے, تمہیں احترام مل جاتا ہے. آپ ڈاکٹر بن جاتی ہے, لوگ احترام کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس ڈاکٹر کے پوزیشن کے لیے جن قربانیوں سے گزر گئی وہ ساری قربانیاں قدرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتی گئی, اور اس کے بدلے قدرت کے بینک اکاؤنٹ سے جو چیز تمہیں ملی وہ تھا علم, وہ تھا پوہا, وہ تھا سمجھ, وہ تھا صلاحیت. اور وہی صلاحیت پھر کرتی کیا ہے کہ تمہیں فیڈ کرتی ہے اور تمہارے آنے والی نسلوں کو عزت, دولت, شہرت, مرتبہ, مقام کی صورت میں مل جاتا ہے. اور اسی کو ہم ڈیسٹنی بولتے ہیں. ڈیسٹنی وہ ہے ہی نہیں جو آسان ہو. ڈیسٹنی میں لازمی آبسٹیکل ہوں گے, چیلنجز ہوگی, باد مخالف ہوگی نہیں, تیزی سے آپ جا ہی نہیں سکتے. پھر تو آپ پیراشوٹ سے آ گئے, تو پیراشوٹ والا راستہ نہ اپنائیں. یو ہیو ٹو گو تھرو آئرن اینڈ بلڈ اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از سم تھنگ ٹو گیو ان آرڈر ٹو ہیو سم تھنگ. قدرت کا یہی قانون ہے, نظام قدرت اسی پر چل رہا ہے, کوئی چیز مفت میں نہیں. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے یہ شدت یا پھر دینے کی یا چیلنجز کو فیس کرنے کی
یا سیکریفائی کی صلاحیت نہیں ہے پھر قدرت تمہیں نوازے گا نہیں. پھر آپ جو ہو سو ہو, اپنی ایک جگہ پر رہو گی, ایک عام عورت کی طرح, لڑکی کی طرح, ایک ماں بن کے, پھر ایک دادی بن کر, پھر مٹی میں چلی جاؤ گی. 4 مرلے کے گھر میں آپ کی امی بھی تھی, آپ بھی ہو, اور آپ کے آنے والی نسل بھی ہوگی. پھر کوئی خیر نہیں ملے گی. پھر جو ہے سو ہے تمہارے پاس. بڑی تبدیلی کبھی آ نہیں سکتی. بڑی تبدیلی کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. وہ اتنی بڑی قربانی ہے کہ اس منزل پر عاشق ہونا پڑتا ہے, سب کچھ اس پر قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں کچھ ایشوز آپ کو روکتی ہے, کچھ چیزیں تمہیں اس منزل تک اور اس لیول کی صلاحیت تک نہیں جانے دیتی. اس میں یہ میک اپ سرخوڑنے جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے. فرینکلی اسپیکنگ, آپ لوگوں کو تو میں اتنا نو ہاؤ نہیں ہے, لیکن آج کل تو لڑکے بھی کرتے ہیں. Never ever impress the people on the basis of your makeup. Impress the people on the basis of your intellect. آپ کے پاس پرابلم سالونگ سولوشنز کتنی ہے, that is your beauty. کچھ لڑکیاں کرتی کیا ہے, they get engaged with dressing, they get engaged with matching, they get engaged with mirror, they look how beautiful she is looking. That factor deviates you from the skill Allah Almighty want to give you. That deviates you from the intellect on the basis of which Allah Almighty rewards you. So میں یہ کہوں گا کہ آپ انٹلیکچولی خود کو خوبصورت بناؤ, میچنگ سے نکلو, میک اپ سے نکلو, ڈریس اپ سے نکلو, ضرورت کے مطابق میک اپ کرو. فی الحال میک اپ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جو منزل پر عاشق ہوتا ہے ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں. آئنسٹائن کی شکل دیکھی تھی آپ نے, دنیا کی تقدیر بدل دی اس نے. تو that is factor number 1 that deviates you from what? From the excellence you want to achieve, and that is what your intellect. خود کو قیمتی بناؤ, سستے میں کبھی خود کو نہ تولو. آج سے 20 سال 25 سال پہلے جب ہمارے پٹھان معاشرے میں رشتے آتے تھے نا, تو امی لوگ لڑکے کی امی کو کہتی تھی کہ میری بیٹی بڑی خوبصورت صفائی کر سکتی ہے, میری بیٹی نے یہ پردے بنائے, میری بیٹی نے یہ متکئے بنائے, میری بیٹی جو ہے وہ اتنی اچھی روٹی بنا سکتی ہے. یہ بڑی ایک لو کیٹیگری کے جو ہے وہ ایک ویلیو ایڈیشنز ہوتی تھی جو وہ خواہ کو کرتی کیا تھی بتاتی تھی. ابھی وہ زمانہ گیا ہے. ابھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتنی کتابیں لکھی ہے بچی نے, کتنی کنٹریبیوشنز ہے, ریسرچ کتنی کی ہے بچی نے, کتنے انٹرنیشنل میگزینز میں اس کے آرٹیکلز آئے ہیں, کیا کنٹریبیوشن ہے, کتنی پرابلم سالونگ سکلز ہے بچی کے ساتھ. اتنا میچور ہو گئے لوگ. تو نیور ایور کیلکولیٹ your strength on the basis of your beauty, but concentrate the intellect, and for that you need to pay. اور payment یہی ہے کہ live a simple life. When the time comes, then you can invest on yourself and you can beautify yourself. That time will come. جن لڑکیوں کو میں نے میک اپ میں اور سنگار میں اور شیشے کی عادت میں پایا ہے, اس کے دماغ سے کیڑے نکلے. کیڑے کبھی کوئی فائدے کی چیز نہیں نکلی. اور جن لڑکیوں کو میں نے اللہ کے بندوں کی طرح دیکھا ہے, سادگی میں دیکھا ہے, اللہ نے اس کو وہاں پہ پہنچایا جو اس کی مرضی تھی. میری بہن تھی سبیہ فضل, اور ہم مومن فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اس لڑکی نے جتنی محنت اپنی زندگی میں کی, میں ایکچولی وٹ ایور آئی ایم از جسٹ بیکاز آف ہر, کیونکہ وہ پڑھتی بہت زیادہ تھی. She used to study. She used to study articles, and she used to study magazine, and she was 24 hours in a state of learning, and she actually was, you know, she had a loving activity. وہ ان کو مزہ آ رہا تھا وہ ساری چیزیں کرتے ہوئے. تو میں چھوٹا تھا, تو میں ان کو دیکھتا تھا, تو مجھے بھی پڑھنے کا شوق ہو گیا. اور جب پڑھنے کا شوق ہو گیا, وہ پڑھتے 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 ایک جرنی سی بن گئی. اس لڑکی نے CSS امتحان کلیئر کر کے اللہ نے اس کو ایک ایسے لیول پہ پہنچا دیا کہ آج ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ٹاپ لیول پہ وہ عورت. میری بہن سبیہ فضل, گوگل کرے پوری ڈیٹیل آ جائیے اسے. مومن فیملی سے, غریب گھرانہ تھا, اتنا مطلب ہے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا کرنے کے لیے. اس لڑکی کے ہاتھ پر نکریزیں میں نے صرف اس دن دیکھ لیے جس دن اس کی نکاح ہو رہی. اس سے پہلے کبھی میک اپ میں نہیں دیکھی اس لڑکی کو. And she is living a good life. She is, you know, a respectable instructor in the education department. اور اس کے بعد میں نے پہچانا ہی, میں نے کہا تم کیا واقعی میں تم سبھی آؤ. تو simplicity leads you to excellence. آبجیکٹیو کے درمیان رکاوٹیں مت لاؤ. غیر ضروری فلمیں دیکھنا, گانے دیکھنا, موویز دیکھنا, یہ
کبھی کبھی ہو جاتا ہے, مطلب یہ لڑکے مڑکے بڑی عجیب عجیب سے اسٹائل مارتے ہیں, یہ داڑیوں میں چیزیں اور موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے ساتھ تصویریں, یہ ردی کے ٹوکری میں پھینکنا ہے اس کو, ان کی کوئی حیثیت نہیں. یہ سارے جو ہے یہ مملوک کے طور پر بک جاتے ہیں, ان کو لات ماری جاتی ہے, پھر یہ ذلیل ہوتا ہے یہ. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کی مستقبل اور آپ کی آنے والی پورے خاندان کی مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر خود کو سستا تولنا ہے نا تو اپنے انٹلیکٹ پہ کام نہ کرو, اور جو ہو سو ہو, نقل گوٹا رٹا بناؤ. خود کی قیمت لگانی ہے, اپنی دماغ کو وزن دو, اپنی دماغ کے باؤنڈریز کو ایکسٹینڈ کرو, پوری دنیا کی کمپٹیشن میں گھس جاؤ, اپنی ویکنیسز کو ختم کر کے اس کو اسٹرینتھ میں بدل دو, اور جو پرابلم سالونگ سکلز تمہارے پاس یہ دنیا کے سامنے پیش کرو, اور پھر آ جاؤ اپنی ویلیو دیکھو. دنیا جہان کے بڑے بڑے فیملی کے لوگوں کے رشتے آ جائیں گے, آپ چوز کرے گی. پھر یو آر ناٹ somebody کہ کوئی آ کر تمہیں چوز کرے کہ مجھے پسند ہے یا نہیں پسند. یو ہیو دا رائٹس ٹو ڈیسائڈ کہ تمہیں پسند ہے کہ نہیں. اینڈ دیٹ پوزیشن کمز when you get intellectually strong by yourself, and that is only possible when you love your field. That may be engineering, that may be medical sciences, that may be computer sciences, that can be any field. Go ahead and grab your destiny. You have a very bright future. I'm very thankful to Riyasat Ali Shah Sahab. This is your contribution to the province, right? I'll never forget. I am thankful for you کہ آپ اتنے خوبصورت خیال اس گمسان کی تاریکیوں میں لے کر آئے ہو, جہاں پر لڑکوں کے ساتھ اور لڑکیوں کے ساتھ جو ظلم کالج اور یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. کیا کمال کی سوچ لے کر آئے ہو. اللہ تمہارے راستے آسان کرے اور اللہ اس قافلے کو ایسے چلائے دے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, ہم جیسے استاد لوگ ہوتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے, لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں مستقبل نظر آتا ہے. یہ جو کنسپٹ آپ رکھتے ہو نا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کر لے گا. اس خطے سے آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ تمہیں کھانوں پر لے جائیں گے, تمہاری توک زمین تک نہیں جانے دیں. یہ پٹھان بچوں کی بہنیں ہیں, یہ غیرت مند ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ اتنی غیرت مند بچے ہیں نا کہ تمہارے لیے لڑیں گے بھی. یہ ایک 10 جو ہے لڑکیوں پہ باری ہے, یہ لوگوں کی پٹائی بھی بڑی خطرناک سی کرتی ہے. تو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے اچھے سوچ ادھر لے کر آئے. I'm really impressed from the setup you have launched here. Thank you very much. اگر کوئی جی There is a force. Sit down. Thank you very much. منزل تک پہنچتے آپ sit down اور ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں. There is an infinite force. ایک لامحدود طاقت جس نے اس پورے دنیا کو اپنے ہاتھ پہ کھڑا کیا ہوا ہے, جو کن فیکون ہے. اللہ, ریپیٹ کرو سب, اللہ, ریپیٹ کرو, اللہ. بس اس پر یقین تمہاری منزل کو آسان بنا دے گی, تمہاری درد کو اس میں کنورٹ کر دے گی, پین کو کنورٹ کر دے گی, آپ کی سہولت میں, آسانی میں, آپ کی سکون میں کنورٹ کر دے گی. اللہ, جو مشکل آ جائے, جو گراوٹ آ جائے, جو کٹنا آ جائے, اللہ, پیچھے جاؤ, اللہ کی طرف رسپونڈ کرو. وہ تمہیں کرتی کیا ہے, اگنائٹ کرتی ہے اور تمہیں پروسیڈ کرتی ہے اپنی منزل کی طرف. اللہ کا پھر ایک شرط ہے, اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں, I am with you. Allah Almighty says I am standing with you till the end. لیکن شرط لگاتے اللہ, اور وہ یہ ہے کہ جو منزل تم رکھو اس منزل میں خیر کیا ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں کیا ہے, what change you are going to bring, وہ چینج کیا ہے جس سے انسانیت کو آسانی ہوگی. اگر تمہاری منزل میں خیر کا فیکٹر شامل ہے, اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزیں تمہیں یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے, کبھی تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے. تو لیٹ دی چیلنجز کم. یہ جو پرسرار کردار ہوتے ہیں نا, دونیم ان کی ٹوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رہی. یہ غازی تیرے, یہ تو غازی لوگ پرسرار ہوتے ہیں. وہ تو اتنے خوبصورت وجود ہوتے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے. تو موت سے نہیں, اسرائیل کو آتے ہوئے کہتے ویلکم. وہ اللہ پہ اتنا یقین ہوتا ہے, تو اللہ پہ یقین مضبوط کرو. اپنی امی کو دیکھو, اپنے گھر میں دادی کو دیکھو. ہماری پرانی امی ابھی دادی ابائیگان مڑش ہوئے, نیکو نہ مڑش ہوا, ابائی مڑش ہو چیز پہ بتاوجود اللہ رپا سے هغه به مړ شو. هغې سره لږ خوا ته کېنه, موږ ته ډېره بېوقوفه ښکاري, ته نه پوهېږې. هغه ډېره ښه پوهېږي, ته ورسره کېنه لږ خوا کې. This is what Allah Almighty. Believe in your God will help you reach your destiny. That's in anyone else? یہ آخری سوال
جی میڈم. بیٹھ جائے. دیکھو نا, کبھی کبھی ہوتا یہ نا کہ آپ جب اپنی لانگ ٹرم گول رکھتے ہیں نا تو ان کے لیے شارٹ ٹرم گول رکھتے نہیں. آپ خواہش تو کرتے ہیں کہ میں بن جاؤں بیوروکریٹ, لیکن بیوروکریٹک پریپریشن کرتے نہیں. آپ خواہش رکھتے ہیں CSP آفیسر بن جاؤں, وہ آئرن لیڈی کی طرح, وہ جو ایک مس وزیر کی طرح, وہ چاہتی ہے بن جاؤں, لیکن اس کے لیے آپ پریپریشن ہی نہیں کر رہی. یعنی کہ اس کے لیے پریپریشن یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک CSP آفیسر بننا ہے تو آپ نے اپنے معاشرے کے ارد گرد ہر فیکٹر کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہی ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میڈیکل سائنسز کیا ہے, ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ پورے اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ملک کی اکانومی کیسی چلتی ہے, پورا اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے ملک کے اندر ایجوکیشن سسٹم کیسے چلتا ہے, پورا اسٹڈی کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن کیسی چل رہی ہے, لا کیا ہے, قانون کیا ہے, عدالتیں کیسے کام کرتی ہے, کرائم سے لے کر ججمنٹ تک اور فیصلے تک, اس کو اسٹڈی کرنی ہے. ملک کے اندر الیکٹورل پروسیس اسٹڈی کرنا ہے, PM کیسے بنتا ہے, CM کیسے بنتا ہے, الیکٹورل پروسیس کیسے ہے. پوری دنیا کی جیو اسٹریٹجک پولیٹکس غرض یہ کہ آپ کی لائف کے ساتھ جڑی ہوئی ہر چیز کے بارے میں نالج اکٹھی کرنی ہے, اور تب جا کے آپ ایک CSP آفیسر کی اہلیت تک پہنچتے ہیں. بیکاز فار دا CSP آفیسر یو شوڈ بی ایٹ دا پیک آف دا انٹلیکٹ اینڈ یو مسٹ ہیو دا انفارمیشن اباؤٹ ایوری سنگل تھنگ ہیپننگ ان فرنٹ آف یو. So you dream to become a CSP officer, but you don't work to gain and gather the information about these departments. So it's just only a wish. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے تو اسٹرگل بھی کی لیکن میں پہنچ نہیں پایا. کہیں نہ کہیں چیز آپ نے مس کی ہوتی, کہیں نہ کہیں آپ مطلب ہے خیانت کر رہے ہوتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, کہیں نہ کہیں تو کاؤنسلنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں آپ انگیج ہو ہی جاتے ہیں. تو دیٹ از وٹ آپ کا لانگ ٹرم گول ہوتا تو ہے لیکن شارٹ ہوتا نہیں ہے. آج آپ کے سوال کا بہترین آنسر یہ ہے کہ آپ میں سے جو بچی جس فیلڈ کے لیے ہے نا, رسی ابھی سے پکڑو. اف یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے ڈاکٹر, آج سے آپ کی دوست بھی ڈاکٹر ہونے چاہیے. ایٹ لیسٹ یو شوڈ ہیو فرینڈز دوز آر ڈاکٹرز. ایٹ لیسٹ یو شوڈ ریڈ آرٹیکلز آن دی بیسس آف میڈیکل ایشوز, میڈیکل سائنسز. ایٹ لیسٹ یو شوڈ اسٹڈی دا بایوگرافیز آف ڈفرنٹ ڈاکٹرز. دیٹ ول ہیلپ یو بیکم اے گریٹ ڈاکٹر. ہم سوچتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے, لیکن گھر جا کر یا پوچھا مارتے ہیں, صفائیاں کرتے ہیں, یا پھر گیم کھیلتے ہیں, یا پھر پتہ نہیں میک اپ کرتے ہیں, کیا کیا نہیں کرتے. پھر خواہش ہے کرتے جاؤ, پھر وہ ایک خواہش ہے. دیٹس ناٹ یور اچیومنٹ, دیٹ از ناٹ سم تھنگ یو ارن. تمہارے لیے باپ سفارش کر دے گا, پیسہ لگا دے گا, تمہیں میڈیکل کالج میں پہنچا دے گا, تم MBBS بھی کر دو گے. تمہاری دل کے اندر ایک چیز تمہیں ایک انفیریٹی میں ڈال کر رکھ رہی ہوگی, وہ ڈر تمہارے ساتھ ہوگی اگر تم نے اس کو ارن نہیں کیا. کچھ لوگ عہدے حاصل کرتے ہیں, ارن نہیں کرتے. کیپ دس تھنگ ان مائنڈ کہ حاصل شدہ عہدہ اور ارن شدہ عہدے میں زمین اور آسمان کا فرق. میرا باپ بیوروکریٹ ہے, اس نے سفارش لگوا دی, میڈیکل کالج میں پہنچ گیا, کرتے کرتے میڈیکل کر بھی گیا, میں ڈاکٹر بھی بن گئی. پھر اس نے سفارش لگوا کے سرکاری ڈاکٹر بھی لگوا دیا. سکون نہیں ہوگا تمہیں اندر سے, بیکاز یو ہیو بین تھرو اے رانگ ٹرن. You don't qualify for the position you have. That is what عہدہ حاصل کرنا. That's injustice. That's not good. You are at a state of war with the nature. اور عہدہ ہوتی تب ہے جس کا فیصلہ اس عمر سے ہو کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے, میں نے انجینئر بننا ہے, میں نے بیوروکریٹ بننا ہے, میں نے جج بننا ہے, میں نے CSP آفیسر بننا ہے. اور اس کے لیے پلاننگ ابھی سے کرو, اس کے لیے اس فیلڈ کی رسی ابھی سے کھینچو, اس کے لیے اس فیلڈ کی ریلیونٹ مٹیریل ابھی سے اسٹڈی کرو. ایسا ہرگز نہ کرو کہ تم بننا تو چاہتی ہو CSP آفیسر, لیکن سارا دن گھر میں جا کے آپ تندور پہ روٹیوں کو گول بنانے کی اسٹرگل میں لگے کہ امی پراٹھا گول نہیں بنتی. تو دیٹ از that would be a wrong turn, right? Your question is answered. Thank you. Anyone else?